جیسا کہ آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف بند روڈ میں فیکٹری کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کے لیے ساری سچویشن کو، یہاں کے حالات کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں مالکان کا قصور ہے تو ساتھ ہی ساتھ سرکاری افسروں کا بھی قصور ہے. ان کا بھی یہ فرض بنتا تھا کہ اس کو چیک کرتے. اور ایک اور بات ہے کہ یہاں پر اس قسم کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں جو ہیں وہ لگی ہوئی، جن کی تعداد ہزاروں میں جاتی ہے. اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا ہے. یہ صحیح بات ہے کہ یہاں پر یہ فیکٹریاں جو ہیں وہ بے حساب لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہیں، لیکن یہاں کے رہنے والوں کو، یہاں کے مکینوں کو، ارد گرد ہمسائے اور اس گلی محلے کے رہنے والوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی فیکٹریاں بھی ہیں جس سے ان کے جان و مال کو خطرہ ہوتا ہے. تو حکومت کے جو اہلکار ہیں، حکومت کے جو محکمے ہیں، ان کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. بلکہ میں ابھی صرف واقعہ کو دیکھنے نہیں آیا، اس صورتحال کو دیکھنے نہیں آیا. یہاں سے میں ان لوگوں کو جا کے ملوں گا جن کی یہ ذمہ داری تھی، ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے کس حد تک اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے. میاں صاحب، اس میں کوئی آپ دہشت گردی کا ایلیمنٹ دیکھتے ہیں؟ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی دہشت گردی کا ایلیمنٹ بھی موجود تھا. یہ وفاقی وزیر داخلہ سے پوچھیں آپ. حکومت کی غلط معاشی پالیسی کی وجہ سے کارخانہ دار ہیں وہ چھپ چھپ کے فیکٹری لگانے پہ مجبور ہیں. آپ نہیں سمجھتے یہ واقعہ بھی اسی وجہ سے ہوا؟ دیکھیں، بہت سارے ایسے بھی جو ہے وہ فیکٹریاں لگانے والے لوگ ہیں جو چھوٹی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، جو 2-4 کمروں کے اندر جو ہے وہ فیکٹری لگانا چاہتے ہیں. میرے خیال ہے کہ یہ بھی اسی قسم کی ایک صورتحال ہے جہاں پہ یہ 4 کمرے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں. یہاں پہ برآمدہ ہے، 4 کمرے ہیں، اور جس جگہ پہ انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے جنریٹر، وہ بھی بالکل اس کے پاس پھر تیزابی مادہ رکھنا جو ہے وہ تو بہت بڑا غلط کام ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سانحہ اسی وجہ سے ہوا ہے. لیکن اس طرح کی فیکٹریاں جو 2-2 4-4 کمرے والی ہیں وہ تو بہت علاقوں میں موجود ہیں یہاں پر، جو 10-20 نہیں بلکہ 40-50 سالوں سے یہاں پہ موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے جیسی بھی فیکٹری ہو، حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جو فیکٹری ایکٹ ہے، جو لیبر لاز ہیں، جو دوسرے قانون ہیں، ان کا انفورسمنٹ صحیح ہونی چاہیے، اور پھر سیفٹی میجرز پوری طرح سے لیے جانے چاہیے. اور پھر یہاں کیا فائر الارمز ہیں؟ اگر فائر الارمز ہیں تو کیا وہ صحیح کام کرتے ہیں؟ اور کیا اگر فائر ایکسٹنگوشرز ہیں، اگر فائر ایکسٹنگوشرز ہیں تو پھر ان کو حکومت کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کو چیک کرے اور دیکھے کہ اب دیکھیں نا، کھاڑک کا ابھی کچھ عرصہ پہلے واقعہ ہوا ہے، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ بہت سارے لوگوں کے خلاف FIR بھی درج ہوئی ہیں. آگے کیا ایکشن ہوا ہے؟ تو میں آج کیا ایکشن ہوا ہے اس کو میں خود جاننے کے لیے ابھی یہاں سے اسی میٹنگ میں جا رہا ہوں. کراچی کے اندر بھی یہ واقعہ ہوا ہے، وہاں پر بہت جو ہے قومی واقعہ چلا ہے. کیا کہتے ہیں کہ کیا قانون سازی ہونی چاہیے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو افراد ہلاک ہوئے ہیں، صرف ان کی ہلاکت کی خبر چلے گی، اس کے بعد گھروں کی تھوڑی بات ہوگی، تو کیا کوئی قانون سازی بھی اس میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، کراچی کے سوگ میں، کراچی کے واقعے کے سوگ میں ہم سب شامل ہیں، اور ہم نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا کہ آج یوم سوگ ہونا چاہیے. تو ہمیں اس بات کا دکھ ہے. کراچی کا واقعہ ایک بہت بڑا، پاکستان کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک قوانین کا سوال ہے، بیشتر قوانین جو ہے وہ موجود ہیں. بات صرف عمل درآمد کی ہے. یہاں اور بھی اپنا ایریا دیکھ لیں آپ، اور بھی مختلف شعبے دیکھ لیں، قوانین موجود ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. ہماری یقیناً جو سوسائٹی ہے وہ بہت حد تک کرپٹ ہو چکی ہے، اور انتظامیہ بھی جو ہے وہ اسی رو میں بہتی چلی گئی ہے. یہ کئی دہائیوں سے ایسا ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے، ملک کے اندر انرشیا ہے، سرکاری شعبوں میں انرشیا ہے، سرکاری شعبوں میں وہ کمٹمنٹ نظر نہیں آتی. وہ جو ہے وہ پاکستان کو ان تمام ایلز، جو پاکستان کی تمام جو اس وقت مصیبتیں ہیں جو ہم نے بہت ساری خود پیدا کی، ان سے نکلنے کا کوئی عزم مجھے نظر نہیں آتا. میرے خیال ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ لا کی انفورسمنٹ صحیح ہو، اور پھر جب تک کہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچے
कोई भी यहाँ पर जो है वो कोई भी उस बरी जिम्मा ना हो। पार्टी की क़यादत ने मलिक रियाज ने कहा है कि वो उनके जो हलाक शुदगान हैं उनके लवाहिकीन को जो अदायगी करेंगे। क्या पंजाब हुकूमत या मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो लाहौर के साने के इनके लिए भी किसी माली इमदाद का चाहेगी कि पंजाब गवर्नमेंट अपने मैं नहीं जानता कि मलिक साहब ने क्या कहा है क्या नहीं कहा, और मलिक साहब के क्या मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर ने गालिबन यहाँ के लिए जो मुआवजा मुकर्रर किया है, और मैं ये समझता हूँ कि मुखैर हजरात का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी इसके लिए जो है वो आगे आएँ और इनकी इमदाद के लिए इन ख़ानदानों की इमदाद के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करें। मुझे ये मालूम हुआ है कि जिस शख्स की ये फैक्ट्री थी उसने भी कर्ज़ लिया था, कर्ज़ लेकर ये किराए पे ये जगह हासिल की थी, फिर वो छोटी छोटी कुछ मशीनें लेके आए और फिर अपना काम शुरू किया, और फिर वो ख़ुद भी इस वाक़े में इस आग में वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका बेटा भी हुआ। फिर सुना एक और भी कोई शख्स ऊपर से कोई उनका था जो साथ मौजूद। तो बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने इलेक्ट्रिक इंस्पेक्शन पर पाबंदी लगा दी थी। वो मुशर्रफ ने इलेक्ट्रिक इंस्पेक्शन पर पाबंदी लगा दी थी सिंध और पंजाब में। वो डिक्टेटर कितना जिम्मेदार है इन तमाम वाक़यात का? वो अपने लोगों को बचाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने ये काम करवाए और आज ये सानियात पेश आए। देखिए, मैं इस वक्त किसी सियासी गुफ्तगू को नहीं करना चाहता, और कोई सियासी इशू जो है बाद में होती रहेंगी, लेकिन मुल्क के अंदर जो इस वक्त एक डेग्रेडेशन है, मुल्क के अंदर जो इस वक्त हम नीचे की तरफ जो जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मामलात इतने ख़राब होते चले जा रहे हैं हर शोबे में, इसमें यकीनन डिक्टेटरशिप का बहुत बड़ा हाथ है। एक आखिरी चीज़ बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून अबूरी सेटअप में किसी सियासतदान को भी देखती है या आज मेरे ख्याल ये इस मौके की मुनासिबत से कराची में जो वाक़या पेश आया है, यहाँ पर रेस्क्यू 1112 ने जल्दी काबू पा लिया। कराची में अभी तक मामला चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी रेस्क्यू टीम फेडरल लेवल पे होनी चाहिए ताकि बाकी सूबे भी इससे फ़ायदा उठा सकें? अभी तक वहाँ पर जो है वो मामला नहीं सुलझ पाए हैं। देखिए, मैं इंशाल्लाह कराची कल जाऊँगा इंशाल्लाह, और कराची जहाँ ये वाक़या हुआ है कोशिश करूँगा कि उस जगह तक भी मैं पहुँचूँ, और कराची के इस अंदोनाक वाक़े में मैं भी उनके गमों में बराबर का शरीक हूँ। आपने जस्कम से अपील की थी। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ बंद रोड पे आतिशबाज़ी का शिकार उस फैक्ट्री के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अगर मालिकान का कसूर है तो सरकारी अफसरान का भी कसूर होगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की फैक्ट्रियाँ बहुत से इलाकों में अब भी मौजूद हैं। उनका ये भी कहना था कि क़वानीन मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता।